کارخانے بنائیں گے اور اس میں ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن شرم کی بات ہے کہ کارخانوں میں نوجوانوں کو روزگار دینے کی بجائے ان کو لنگر خانے کا راستہ بتایا گیا، مسافر خانوں کا راستہ بتایا گیا، اور یہ خود حکومت کے اعداد و شمار ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اور نشے کی لعنت میں مسلسل اضافہ ہوا۔ اب تو کل عام یونیورسٹیوں میں، کالجز میں آئس سوسائٹیاں بن گئی ہے۔ تو پاکستان کی اصل طاقت ایٹم بم نہیں ہے، اصل طاقت تو یہ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو ہماری حکومتوں نے دھوکہ بھی دیا، مایوسیوں اور اندھیروں کے دلدل میں بھی دھکیلا گیا، اور آج چاروں طرف جہاں بھی آپ دیکھیں تو نوجوانوں کے چہروں پر خوشی کے جھلک کی بجائے مایوسی، نا امیدی اور ملک اور مستقبل سے نا امیدی کا ایک ڈسکشن ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، قوم جانتی ہے کہ اس ملک میں ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا، اور گزشتہ عرصہ ایک ہی کام ہوا، اور وہ یو ٹرن کا کام، جھوٹے وعدے اور جھوٹے لوگ۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان سوچتا ہے کہ تعلیم مہنگے کیوں ہے، جبکہ ہر حکومت اعلان کرتی ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، لیکن کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر پر 1 کروڑ کا خرچ آتا ہے، ایک انجینئر پر 1 کروڑ کا خرچ آتا ہے، اور اتنے فیسوں میں اضافہ ہوا کہ ابھی ایک آدمی نے اپنے بچوں کا فیس ادا نہیں کیا ہے کہ 30 تاریخ آتا ہے اور دوسرے مہینے کا فیس دینے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جہاں حکمرانوں کے کتے، ان کے لیے منرل واٹر تو موجود ہے، فرانس کے درآمد شدہ شیمپوں پر ان کو نہلائے جاتے ہیں، وہاں نوجوانوں کے لیے ان حکومتوں کے ساتھ کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ معاشی اور سیاسی دہشت گردی کی وجہ سے 22 کروڑ عوام کو ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بجلی کا بل جب آتا ہے تو اس میں 12 اقسام کے ٹیکسز ہوتے ہیں بجلی کے علاوہ، اور ایک جرمانہ ہے جو ہر پاکستان ہر مہینے ادا کرتا ہے، خاص کر عام پاکستانی اور عام شہری۔ ویسے بھی پاکستان میں قانون کی پابندی غریب کے لیے ہے، حتیٰ کہ ٹریفک کے سرخ بتی کا احترام بھی غریب آدمی، عام آدمی کرتا ہے، رکشے والا کرتا ہے، ٹیکسی والا کرتا ہے۔ اگر کسی کے گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہو، وی آئی پی ہو، وہ ہر قانون سے بالاتر، ہر احتساب سے بالاتر۔ تو اس ملک میں معاشی دہشت گردی ہے، اس ملک میں سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سیاسی اور معاشی دہشت گردوں کے 2 کلب بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے اس قوم کو تباہ کیا، انہوں نے اس قوم کو بے توقیر کیا، انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کیا کہ آج امریکی صدر بائیڈن بھی ہمیں خطرناک کہتا ہے۔ بین الاقوامی زبان میں کوئی کسی قوم کو ماں باپ کی گالی نہیں دیتا ہے، خطرناک کہہ کر، ڈینجرس کہہ کر، ناقابل برداشت کہہ کر، یہ سفارتی گالیاں ہیں جو آج امریکی صدر نے ہمیں دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ عرصوں میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے جو حکومتیں کی ہے، انہوں نے قوم کو بے توقیر کیا، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں
جو آئین کو نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کو نہیں مانتے. ان کے مس مینجمنٹ، ان کے کرپشن، ان کے بد انتظامی اور ان کے جعلی فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری قوم پاکستان دنیا میں غریب ترین اقوام میں شامل ہے. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. یہ جو ناجائز ٹیکسز ہے ان لوگوں کی وجہ سے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے، آئی ایم ایف کے قرضے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے، روپیہ کی بے قدری پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے، ملک میں سودی نظام، لعنتی نظام، یہودی نظام، ان کی وجہ سے گلی اور کوچوں میں خواتین کے بے حرمتی، اجتماعی عصمت دری پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے، اداروں کے ناکامی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آج عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. خود ججز کہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. آج اس ملک میں قومی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہوتی. آج ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ عوام اس کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہی حکومتیں ہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی. میں اس لیے دونوں کا نام لیتا ہوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت. لیکن ان حکومتوں کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا میں بد امنی ہے اور پوری صوبے میں ان کے جو ایم این ایز ہے وہ اسلام آباد میں آ کر رہنے پر مجبور، اور ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران اپنے گاؤں کو، اپنے بستیوں کو چھوڑ کر عوام کو بد امنی کے لہر رحم و کرم پر چھوڑ کر حیات آباد میں رہنے پر مجبور. تو خیبر پختونخوا تباہ ہو گیا، کراچی کو تباہ کیا گیا، بلوچستان کو تباہ کیا گیا، جنوبی پنجاب کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اندرونی سندھ بھی تباہ اور برباد. تو یہ تباہی اور بربادی، اس کی بنیادی وجہ کوئی اور ملک نہیں ہے، ہمارے ملک کے یہی لوگ ہیں جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی صورت میں اس وقت ملک میں سیاست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. جہاں بھی امریکی ایجنڈا، جہاں بھی آئی ایم ایف کا ایجنڈا، جہاں بھی ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس پر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک قدم اور ایک آواز اور ایک پیج پر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا پی ٹی ایف کے قوانین کے دورانیے میں، ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک کے گورنر آئی ایم ایف کے ایک ایجنٹ کو مقرر کرنے کے دوران آج دونوں نے مل کر نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ تھا، اس کو ختم کیا. پی ٹی آئی نے ان کے پر کاٹے تھے اور پی ڈی ایم نے آ کر نیب کے دانت بھی نکالے، اور اب کہتے ہیں کہ نہ بجے بانسری نہ رہے بانسو اور نہ بجے بانسری. بالکل مزے ہو گئے. 50 کروڑ تک اگر آپ کرپشن کرتی بھی ہے تو نیب آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کون کرپشن کرتا ہے؟ یہی تو ہے جن کو ہمدردی ہے کرپٹ لوگوں سے. لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، یہ سب مافیاز یا پی ڈی ایم میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے. عدالتیں بھی ان کو کچھ نہیں کہتی. عدالتوں کا ایک ہی اصول ہے کہ جس کے لاٹھی اس کی بینس. جس کی حکومت ہو ان کے اشارے کو حکم خداوندی سمجھ کر ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا، نیب پر اعتماد ختم ہو گیا، قومی اسمبلی پر اعتماد ختم ہو گیا.
मेरे भाइयों, ये कैसा पाकिस्तान है कि एक आदमी वजीर आजम हो तो कहते हैं कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, और हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये एक नहीं, बार बार इमरान खान के बयानात मौजूद है। अब वो कहते हैं कि हुकूमत मेरी थी और इख्तियारात कुछ किसी और के थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए समझता हूं कि पीडीएम और पीटीआई के होते हुए पाकिस्तानी और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकते। ये 75 साला एक जंग आलूद स्टेटस को है, और ये दोनों पार्टियां उनके फैसिलिटेटर है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है मफादात के अलावा। इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, न तालीम पर, न खारजा पॉलिसी पर, न माशी पॉलिसी पर, न सेहत की पॉलिसी पर। यही लड़ाई है कि घोड़े पर मुझे बिठाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जो फीडर है दूध का, वो मेरे मुंह में रखा जाए। इसके अलावा इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। यही वजह है कि आज एक एमएनए अगर पीडीएम में है, कल यहाँ से फारिग होकर वो पीटीआई का टिकट लेता है। पीटीआई का एमएनए होता है, वहाँ से फारिग होकर इनका टिकट उनको मिलता है। इसलिए कैरेक्टर के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, सोच के लिहाज से ये दोनों सरमायादारों और जागीरदारों और आलमी साम्राज्य निजाम के सहूलतकारों के टोले हैं। इनके मौजूदगी में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 साल भी उनको हुकूमतें मिले। यही एक खेल है। कभी यूसुफ रजा गिलानी साहब आते हैं और कभी शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, कभी जुबैर गोंदल नहीं, अच्छा ये भी आ जाए, असद उमर आते हैं, और कभी जुबैर उमर आते हैं। दोनों में क्या फर्क है? घर एक, प्रॉपर्टी एक, इज्जत एक, रातों के मशवरे और सुबह आवाम के लिए धोखे का एक नया प्लान और मंसूबा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आईन को भी उन्होंने घर की लूंडी बनाई है। जैसा चाहता है वैसा ही उनके साथ ये लोग करते हैं। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज है, वो हमेशा ख्वाब देखते हैं कि हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई, वो हमारे लिए पाकिस्तान को एक वेलफेयर खुशहाल पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन जैसा वो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं तो पहले मरहले में उनके ब्रीफकेस की तलाशी और उनको लूटने का सामान होता है। वो अपने आने पर पशेमान रहता है। हल किया है इन मसाइल का कि जब ईवानों में कानून साजी नहीं है, जब अदालतों में इंसाफ नहीं है, जब हॉस्पिटल में गरीब के लिए इलाज नहीं है, जब तालीम इदारों में गरीब के लिए तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, इलाज किया है। इलाज इस मुल्क में निजाम मुस्तफा है। मेरी जान जमात इस्लामी। इलाज इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम है। पीडीएम और पीटीआई वाले भी इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन टच देते हैं कि इस्लाम को टच देना चाहिए। इस्लामी निजाम के लिए तैयार नहीं है। 75 साल उनसे आवाम के साथ यही कुछ हो गया। कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, कभी सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर, कभी हम एशियन टाइगर बनाएंगे पाकिस्तान को इसके नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी मदीना की इस्लामी रियासत के नाम पर। वही पुराने और एक ही क्लब के लोग हैं। रंग और झंडा और नाम तब्दील करके अवाम को लूटते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं मीनारे पाकिस्तान पे कि क्या इस मुल्क में कानून और आईन की हुक्मरानी है या अफराद और खानदानों की हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं मीनारे पाकिस्तान के साये तले कि आया पाकिस्तान
جو قائد اعظم نے بنایا تھا اور لاکھوں اور کروڑوں نے جدوجہد کی تھی، یہ ان مافیاز کے لیے بنایا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام، جو انگریز کا بوٹ پالش کرنے والا، جو ان کا گھوڑا مالش کرنے والا، یا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے اس لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ ظلم اور جبر کو برداشت کرنا یہ ظلم میں شرکت کے مترادف ہے۔ ظلم پر خاموش رہنا یہ بہت بڑی منافقت ہے، اور میں اس لیے آج مینار پاکستان آیا ہوں کہ جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پاس کروا کر پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کی تھی، میں اس جدوجہد کو منزل تک پہنچانے کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نوجوانوں کو امید دلا رہا ہوں کہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا، پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کرے گا۔ ہمارے کروڑوں لوگ باہر جا کر عربستان کے ریگستانوں میں اپنی زندگی گزارنے کی بجائے ہم ایک ایسا پاکستان آپ کو دیں گے کہ لوگ یہاں آ کر نوکریاں کرنے پر مجبور ہوں گے۔ میں نے اس لیے نوجوانوں کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان باصلاحیت ہے، ان کو ایوانوں میں ہونا چاہیے۔ اب نوجوانوں کو ایک موقع ملنا چاہیے، اب نوجوانوں کو فیصلے کے فورم میں شریک ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی یوتھ ونگ JI نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 30 اکتوبر کو پاکستان کے یوتھ لیڈرز کو مینار پاکستان پر بلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 30 اکتوبر کو یوتھ لیڈرز یہاں آئیں گے، ان کے ساتھ ہم جرگہ اور مشاورت کریں گے، ان کو ہم ایک اسلامی اور خوشحال، آزاد اور خود مختار اور باوقار پاکستان بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل دیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ایک نئے اور ایک خوبصورت دور لانے کے لیے نوجوانوں کی مومنٹ ہوگی۔ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اب بھی آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اگر صلاحیت ہوتی تو PDM اور PTI کے لوگوں نے ایک نہیں بار بار حکومتی کی ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ کہتے ہیں حکومت پاکستان بہت غریب ہے، 74 سے زیادہ وزیر اور مشیر ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ سنگ دل لوگ ہیں، اور سنگ بھی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، ان کا دل پولاد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ آپ کے نہیں ہے، یہ استعمار کے غلام ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایجنڈا، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ اپنی پراپرٹیز میں اضافہ، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے دولت جمع کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ احتساب نہیں چاہتے۔ میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ملک میں حقیقی احتساب ہوا تو PDM اور PTI کے اکثر ارکان اور لیڈر جیل میں ہوں گے۔ اب وہ وزارتوں میں نہیں ہوں گے، جیلوں میں ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہاں احتساب ہوگا اور حقیقی احتساب ہوگا، یہاں عدل اور انصاف ہوگا اور نظر بھی آئے گا، یہاں عام اور غریب آدمی کو ان کے صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو کرکٹ گراؤنڈ تک نہیں دے سکے، لوگوں کو صاف پانی تک نہیں دے سکے، لیکن ان کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی 30 اکتوبر کو ہم یہاں 3 بجے ملیں گے، ایک نئے عزم، نئے ولولے کے ساتھ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میری جان جماعت صاحب، آج کل جو ہے وہ آڈیو لیک کافی ساری آ رہی ہے، تو آپ کا کیا
हैं जो इसको लीक करते हैं, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वजीर आजम का फोन टैप कर रहे हैं वो लोग? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो लीक्स की सियासत हो रही है ये भी आवाम के लिए नहीं है। इस लीक्स के नतीजे में कम से कम इनके जो काले चेहरे हैं वो लोगों के सामने बेनकाब हो गए, और ये तो मालूम हुआ कि अगर ये अपनी बातों की हिफाजत और सिक्योरिटी नहीं कर सकते, वो मुल्क और कौम और इतनी सलाहियत की क्या तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ये माँ और बहनों और बेटियों की इज्जत और असमत और चादरों की क्या हिफाजत कर सकेंगे। ये हमारी कौम की गैरत और मस्जिद और महराब और मीनार की क्या हिफाजत कर सकेंगे। ये खुद मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के होते हुए हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये आस्तीन के सांप हैं जो ईवानों में और सियासत में मौजूद है, और यही वो चिराग है जिससे हमेशा घर को आग लग जाती है। तो इन लोगों का इलाज करना अब नौजवानों का काम। देखिए, पाकिस्तानी कौम ने इनके मार्चेस को देखा है और उनके मकासद भी कौम जानती है। अब पीडीएम और पीटीआई लाख अपने ऊपर पर्दा डालना चाहे, ये बेनकाब हो गए हैं। अब नया जमाना, नई क़ियादत, और हम चाहते हैं कि ये नई क़ियादत इस मुल्क में नौजवानों की हो, इसलिए हमने उनको यहाँ लाने का फैसला किया। इंशाअल्लाह लोग 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बाबा, कामयाब कब थे ये लोग कि पहली बार नाकाम हो गए। ये तो वहां जाकर मेरे इल्म में है, कोशिश करते हैं कि अमरीकी सदर अगर हमारे साथ एक तस्वीर बना ले, इसको भी उम्र और हज से ज्यादा सवाब समझते हैं और इसको कामयाबी समझते हैं। इसलिए गुलाम है, इब्ने गुलाम है, इनसे कोई खैर की तवक्को रखना ये जहालत है। देखिए, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के लिए हम पूरी तौर पर कोशिश करते हैं कि यूथ को टिकट दे दे। अभी बल्दियाती इलेक्शन में हमने अक्सरियत टिकट यूथ ही को दे दी है, और बाज़ नौजवानों को हम 30 तारीख ही को टिकट अलॉट करेंगे, और ये एक आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जो बाइडेन ने जो बयान दिया है और उसकी उम्र 78 साल है, और वासन ने भी बयान दिया उसकी उम्र भी 75 साल है। इस उम्र में बैकी बैकी बातें करने जाते हैं लोग। देखिए, 78 साल का होना जुर्म नहीं है। अगर 20 साल का आदमी भी गलत बात करता है उसको भी मुस्तरद करना चाहिए। आज का मैं ज़रूर उसके लिए ताज़ियत करना चाहता हूँ नूर मोहम्मद मुसाज़ई, जो कल शहीद हो गए। पूरी कौम उसके गम में शरीक है। नूर मोहम्मद चीफ जस्टिस थे वफाकी शरी अदालत का, एक उसूल पसंद आदमी थे। उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ तारीख़ी फैसला दिया, लेकिन ये अलमिया है
کہ اس ملک میں چور محفوظ ہے، اس ملک میں ڈاکو محفوظ ہے، غدار محفوظ ہے، لوٹ مار کرنے والا محفوظ ہے، ملک کے خلاف سازش کرنے والا محفوظ ہے، لیکن اس ملک کا ایک اصول پسند دیانتدار جج محفوظ نہیں ہے۔ پوری قوم ان کی شہادت پر، ان کی رحلت پر اور ان کی اسی طرح مظلومانہ موت پر بے حد افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔